اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میری جانب سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو بالخصوص شہر دادو کے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو، کہتے ہیں خیر مبارک۔ بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں بزم رضا میلاد کمیٹی پوری انتظامیہ کو، بالخصوص محترم رانا عابد اتاری اور ان کے تمام رفقا کو جنہوں نے اتنی پیاری محفل سجائی ہے، اور دعا گو ہو فیض آباد اسلام آباد میں تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بیٹھے عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ جنہوں نے اس عظمت والی راہ پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اتنی سخت سردی میں آج 17 دن ہو گئے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ سارے آمین بولو، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے، یہ چلے گئے وہاں جا کر بیٹھے ہیں، نہیں تو ہم سب پھنس جاتے ہیں۔ اگر یہ نہ جاتے تو قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیتے کہ میری ختم نبوت پر حملہ ہو رہا تھا، تم گھر سے نہیں نکلے؟ یہ ساری امت کا فرض ادا کرنے کے لیے امیر المجاہدین وہاں بیٹھے ہیں، لیکن صرف ان کے بیٹھنے پر بات مکمل نہیں ہوگی، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہاں سے جب ہمیں سزا دی جائے گی ناموس رسالت کے لیے، نکلو گے گھروں سے؟ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہوئے نکلو گے؟ کوئی ماں کو گالی دے، تیری میری ماں کو گالی دے، برداشت کرے گا تو؟ شاید برداشت کر جاؤ گے تم لوگ، بولو نا، کرو گے نہیں کرو گے؟ ماں کو گالی برداشت نہیں ہوتی تو ہمارے رسول اللہ کی شان میں کوئی کیسے بکواس کر جائے؟ حضور کی ختم نبوت میں کوئی ڈاکہ ڈال کے چلا جائے؟ اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ شاہد خاقان عباسی ہے نا؟ دادو تو کوئی بندہ اٹھے اعلان کر دے بھائی آج سے وزیر اعظم میں ہوں، آج سے وزیر اعظم میں ہوں، 800,000 افراد اس کی تائید کر دے کہ ہاں بھائی وزیر اعظم وہ نہیں ہے، یہ بندہ ہے، وزیر اعظم کو برا لگے گا کہ نہیں؟ نہیں، صحیح بتاؤ کہ یار وزیر اعظم میں ہوں، تو کہاں سے آگے وزیر اعظم؟ سوچو، سوچو۔ اور یہ وزیر اعظم تو دنیاوی ہے، میرے آقا تو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کی ختم نبوت پر اگر کوئی ڈاکہ ڈالے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو پاکستان میں اور بھی لوگ رہتے ہیں، ہندو برادری بھی رہتی ہے، عیسائی برادری بھی رہتی ہے، اور بھی کمیونٹیز رہتی ہے، کبھی ان کو ہمارے سے شکایت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ اپنے بارے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں، وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ یہ جو ذلیل قادیانی ہے یہ کہتے ہیں مسلمان ہے، ہوئے تیرا اسلام سے کیا تعلق؟ تو کوئی مسلمان نہیں ہے، تو قادیانی ہے، تو جھوٹے نبی کا ماننے والا ہے۔ ہاں تو یہ بول دے کہ میں کافر ہوں، پھر تجھے بھی اجازت ہے رہنے کی، عقلیت بن کر رہے گا تو ہم تجھے رہنے دیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم کافر ہیں، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں تو کافر ہے۔ جو ہمارے نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالے وہ بھی کافر اور اس کی تائید کرنے والا بھی کافر۔ جو میری بات سے مضبوط اتفاق کرتے ہیں ذرا بلند آواز سے کہے گا تاجدار ختم نبوت، سب کی آواز چاہیے، تاجدار ختم نبوت۔ جزاک اللہ۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چار لائنیں پڑھ رہا ہوں اور مجھے چار لائنوں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ محفل کو کہاں تک لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اسٹیج پر تو مجھے ذوق والے لگ رہے ہیں، علماء تو دعا دیں گے، باقی جو بیٹھے ہیں وہ بھی ذرا سبحان اللہ بولے تو پتہ چل جائے۔ بس آپ نے اسٹیج والوں کا دھیان رکھنا ہے اور میں آپ پر دھیان دوں گا۔ آپ نے ان کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ یہ بول رہے کہ نہیں۔ اپنے کو ادھر گھومنا نہیں چاہیے، محفل میں گھومنا نہیں چاہیے اپنے کو۔ ادھر تو جو حقیقت میں گھومنا بھی آتا ہے نا، اگر عاشق ہو نا تو وہ بھی بول رہا ہوتا ہے۔ ادھر اپنے کو بولنے والا گھومنا نہیں چاہیے، صحیح ہے؟ 4 مصرع پڑھ رہا ہوں، مجھے پتہ چل جائے گا کہ محفل آپ کی سبحان اللہ کی صدا سے پتہ چل جائے گا کہ آپ محفل آگے کہاں تک لے کر جائیں گے۔ 4 مصرع۔ خدا نے کلمے میں کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا۔ دو لائنوں پر یہ کرنٹ آگے آگے میں، اگلی 2 لائنوں پر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تو سارے پاور ہاؤس بن جائیں گے۔ ابھی 2 ہوئی ہیں، 4تھی لائن پر ماحول الگ ہو جائے گا، بات بہت بڑی ہے۔ خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات کوئی عمل کرے نہ کرے، عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا۔ نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ اور درود والوں ذرا مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ بہت ہی ہمارے پیارے ثنا خان اور آپ کے دادو شریف کی پہچان محترم نعمان عطاری کے توسط سے ان کی دعوت پر میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور ہمارے رانا عابد بھائی نے یہ رونق لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے امام کا کلام، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروان شمع رسالت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا کلام۔ نہیں سارے سبحان اللہ بولو گے تو میں آگے بڑھوں گا، بولو سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر جانے والے، تمہیں نعمت رب سے دل لانے والے، تمہیں فرش سے عرش پر
سجانے والے تمہیں نعمت رب سے دلوانے والے تیرے آگے سماں سے پھیلانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا والے سبحان اللہ غلام نبی خود میں جب بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا پہلی لائن میں ہمارے لیے اب میں پہلی لائن پھر سے پڑھ رہا ہوں جس کو خوشی ہو وہ بولے گا سبحان اللہ غلام نبی خلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق چلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا کیا کہے گا دیکھو میلاد کا چاند نظر آ گیا ہے آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے خاک ہو جائے جل جانے والے پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے ہم وہ نہیں ہیں کہ جن کا کھائیں انہی پر غر رہا ہے نہیں ہم تو ان کا کھاتے بھی ہیں اور گیت بھی گاتے ہیں جو گیت گانے والا ہے وہ بولے سبحان اللہ کیونکہ اگر سمجھنے والی بات ہے کہ ساری دنیا ہی حضور کا صدقہ کھاتی ہے کیوں؟ کیونکہ میرے آقا وجہ تخلیق کون و مکان ہے دنیا بننے کا سبب ہے بلکہ اس سے بڑی بات میرے پروردگار نے فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کو ظاہر ہی نہ فرماتا یعنی رب تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا لیکن ہمیں جو رب کی ذات کا پتہ چلا وہ محبوب کے سب سے نہیں سارے بولو سبحان اللہ اور ہم وہ لوگ ہیں بھائی دیکھو یہ جو ڈرون اڑ رہا ہے نا اس کو ایک دفعہ دیکھ لو سارے دیکھ لو کیونکہ اس کو جب دوسری اور تیسری بار دیکھتے نا جب بعض اوقات تو گر بھی جاتا ہے میں چاہ رہا تھا ایک ہی دفعہ سارے دیکھ لیں باقی پھر سب ادھر دیکھ لیتے ہاں اس کو کبھی نظر بھی لگ جاتی ہے پھر یہ ڈرون والے بھائی ہم سے ناراض ہوں گے اب آپ نہیں دیکھے گا کوئی اس کو صحیح ہے نا بولو سبحان اللہ کیونکہ ہم دیکھو کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں ہم کسی کو کبھی چھیڑا نہیں ہم کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں اور ہمیں تو چھیڑ دے بولو سبحان اللہ شاعر نے کہا کبھی غوث و خواجہ کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے آقا تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کان مران والے منکر
سبحان اللہ. اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے. پورا مجمع بولے گا اور آپ کا عقیدہ جتنا مضبوط ہو اتنا زور سے بولنا. تو زندہ ہے واللہ. واللہ کا مطلب ہے خدا کی قسم. یا رسول اللہ آپ زندہ ہے. واللہ خدا کی قسم. پورا مجمع بولے گا تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. دشمن ہے دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے. انڈیا کہ ایک شاعر کا کلام پڑھ رہا ہوں. ڈرون والے بھائی اچھے سے شور بن جائے نا تو پھر اس کی فلائٹ کو ذرا لینڈ کر دینا تو پھر تاکہ ہم ذرا لوگوں کے ساتھ اور اچھا ہمارا رابطہ ہو جائے گا. انڈیا کے شاعر کا کلام پڑھ رہا ہوں. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے. جس کا سجا ہے وہ بولے سبحان اللہ. اچھا آگے والے ذرا دل میں بولے. مجھے پیچھے والوں کی آواز سننی ہے. پیچھے والے بولو. ان کا بھی سجا ہوا ہے. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے. عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. ذکر آقا سے سینہ سجا ہے. عشق ہے یہ تماشا نہیں ہے. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں تو بولتا ہوں وہ دل ہی نہیں. وہ بھی دل کوئی دل ہے جہاں میں کہ جس میں تصویر طیبہ نہیں ہے. کراچی میں بھی ہو رہا ہے. سارے ملکوں میں سارے شہروں میں ہو رہا ہے. گاؤں دیہاتوں میں ہو رہا ہے. یہاں تک کہ افریقہ کے جنگلات میں بھی ہو رہا ہے. اب شاعر کہتے ہیں کیا کہتے ہیں. لامکان تک ہے تیری رسائی. گیت گاتی ہے ساری خدائی. گیت گاتی ہے ساری وہ جگہ قبلہ قریشی صاحب وہ جگہ ہی نہیں دادو میں. چھوٹی بات کر. وہ جگہ ہی نہیں پاکستان میں. یہ بھی چھوٹی. وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں. کون سی جگہ نہیں. وہ جگہ ہی نہیں دو جہاں میں جس جگہ تیرے چرچا.
اصل میں میرے خون کے اندر گرمی آ گئی تھی. کاہے کی گرمی؟ عشق کی گرمی. اب بہت بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں. اب میں دے رہا ہوں تڑی. کیا تڑی؟ اپنے والوں کو نہیں، حضور کے دشمنوں کو. خدا کی قسم ہم اہل سنت والے امن والے ہیں. ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ایک بھی دہشت گرد نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی میلاد والے، فساد والے تھوڑی ہیں. ہم تو ہیں ہی درود والے، بارود والے تھوڑی ہیں. بولو سبحان اللہ. لیکن جب بات حضور کی ناموس کی آئے نا، ناموس پر معاذ اللہ کوئی حملہ ہو، اس پر چپ رہنا یہ بدعملی ہے. اس پر چپ رہنے والا بدعملی پھیلا رہا ہے. ناموس و رسالت پر اگر آواز اٹھے گی، خدا کی قسم امن ہی امن رہے گا. اگر حضور کے دشمنوں کو جواب دیا جائے گا. بولو سبحان اللہ. بہت بڑا شعر پڑھنے لگا ہوں اور میں تڑی لگا رہا ہوں تو میرے پیچھے کون ہے؟ یہ سننا مزہ آئے گا. دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو غم سے نہ الجھے. دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو غم سے نہ الجھے. کیونکہ ہم غلامان احمد رضا ہیں. عشق محبت حالا 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 حالا، عشق محبت حالا حالا حالا. ہم غلامان احمد رضا ہیں. ہم غلامان احمد رضا ہیں. لنگر کھاتے ہو؟ کتنا لنگر کھاتے ہیں؟ کس نے لنگر کھایا ہے؟ اور ادھر دیکھ لو، ادھر طاہر قادری لنگر کھا کر بڑا ہوا ہے. اب بتاؤ کس نے لنگر کھایا ہے؟ ہاں، شکر کرو لنگر آپ کے ہمارے نصیب میں ہے. ان کے نصیب میں تو یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ لنگر کو جائز نہیں بولتے. لیکن ان کے ہاں کیا جائز ہے یہ سنیں. اب پہلی لائن پڑھو کوئی سبحان اللہ نہ بولے. دوسری لائن پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی محفل کی سب سے بڑی سبحان اللہ کی صدا آنے والی ہے انشاءاللہ. ہاں، پہلی لائن پر نہیں بولنا. توجہ. آقا جو بھی آپ کی برائی کرے گا، جو بھی آپ کی برائی کرے گا، تو کالا کوا ہی اس کو ملے گا. جو بھی آپ کی برائی کرے گا، کالا کوا ہی اس کو ملے گا. اس کی قسمت میں احسن اور طاہر غوث اعظم کا مرغا نہیں ہے. وہ لنگر غوثیہ کھانے والوں بولو سبحان اللہ. ان کی قسمت میں احسن اور طاہر غوث اعظم کا مرغا نہیں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. بس اس کلام کا بڑا کمال ہے. اب جو حسین بیٹھا ہے نا وہ بولے گا اس لائن پر سبحان اللہ. ہم حسین کربل کے شہدا
کلکش دل کبھی بھی نہ ہوتا میرا کفر کی دھمکیوں سے ڈرے یہ مغربی ایجنٹوں دلالوں کی دھمکیاں مل رہی ہیں فیض آباد میں بیٹھے عاشقوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چڑھائی کر دیں گے عاشق کہتا ہے کہ مغربی ایجنٹوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے کبھی سیاست سے بات نہیں کرتا نہ سیاست دانوں پہ کرتا ہوں ہاں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں کرتا ہی نہیں ہوں لیکن بات چونکہ پارلیمنٹ کے اندر ہوئی ہے حملہ پارلیمنٹ میں ہوا ہے اب تو بات ہوگی کیونکہ میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے میرا تعلق مکین گنبد خضرا سے جبھی تو میں یہ کلام پڑھتا ہوں کہ دنیا کے کسی شعبے میں نادان نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں نادان نہیں ہوں اب جو کسی وڈیرے کا نوکر نہیں بولے جو سرکار کا نوکر بن کر آیا ہاتھوں کو اٹھا لے سرکار کا نوکر سرکار کا نوکر اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائے روضہ مصطفیٰ جا کرے مومنو روضہ مصطفیٰ جا کرے مومنو عاشق غریب جیتا مرتا دکھائے عاشق بیٹھا بیٹھا بولے سرکار کا نوکر کام نہیں 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 ایئرپورٹ پہ لاہور ایئرپورٹ پہ مجھے بندہ ملا چچا صاحب انکل تھے کون تھے لیکن پورے دنوں کے تھے کیوں مجھے کہتے ہیں کیونکہ وہاں اسلامی بھائی ماشاءاللہ باب المدینہ جا رہے تھے لاہور سے ان کے ہاتھ میں جھنڈے تھے نا تو وہ کہنے لگے اچھا یہ کون سا جھنڈا آ گیا ہے یہ گرین کلر کا تو ہم نے دیکھا تھا یہ باقی دو کلر کون سے میں نے کہا یہ جو دو کلر ہے نا یہ اصلی اور نقلی کی پہچان کرانے کے لیے ڈالنا کے ڈبے میں کہیں دوسرا گھی تو نہیں کیونکہ گرین انہوں نے بھی اٹھا لیے تھے ہم نے یہ غوث پاک کے گنبد کا کلر اور اعلیٰ حضرت کی گنبد کا کلر ڈال کے بتا دیا کہ ہم ٹوکن سے بھاگے ہم ٹوکن سے بھاگے بولو سبحان اللہ اور بھائی یہ نسبتوں کے کلر ڈال کے بتا دیئے کہ ہم وہ نہیں ہیں کہ اہل بیت سے پیار کریں اصحاب سے بغض رکھیں اصحاب سے پیار کریں اہل بیت کے ذکر سے چڑ ہو جائے اولیاء اللہ سے چڑ ہو جائے نہیں ہم تو وہ ہیں کہ جو حضور سے بھی پیار کرتے ہیں حضور کے اصحاب سے بھی کرتے ہیں حضور کی آت سے بھی کرتے ہیں اللہ کے ولیوں سے بھی کرتے ہیں اللہ کے اولیاء سے بھی کرتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں مدنی جھنڈا یہ میرے مرشد میں قربان میں اپنے مرشد پر کے کیا مرشد کی حکمت ہے جو بات بندے کو فوراً سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی مرشد تو ان کو تو مطلب وہ اپنی طرف سے تھوڑی کہتے ہیں ان کو تو کہلوایا جاتا پھر کچھ کم علم لوگوں کو مطلب تھوڑے سے بات سمجھ آتی ہے اچھا یہ حکمت تھی
آج سمجھ آ رہی ہے. بولو نا سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی, درود و سلام کی محفلیں کم ہو جائیں گی, کبھی نہیں ہوگی. ہاں جن کی یہ سوچ ہے وہ خود ہی کم ہو گئے. بولو سبحان اللہ. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, پہلی لائن پڑھوں گا. اگر آپ کو لگے میں نے آپ کے دل کی بات کر دی ہے, دل پہ لگے, لائن ختم ہوتے ہی پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سبحان اللہ. پابندی کیا لگے گی درود و سلام. تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے یہ, اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ اولیاء اللہ نے بنایا ہے. بولو سبحان اللہ. میں آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, آپ کو نہیں کہہ رہا تھا, ہمارے تو بزرگوں کا ملک ہے یہ, میرے دادا کا پاکستان. تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جو روشن خیالی لانا چاہ رہے ہیں, جو لبرلزم کو پاکستان میں لا رہے ہیں. یہ خالی پاکستان نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان. خالی پاکستان ہوتا ہی نہیں, پاک زمین تب بنتی ہے جب اسلامی جمہوریہ پاکستان. بولو سبحان اللہ. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں, چوتھی لائن اتنی بڑی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی بندہ ایسا ہو جو چوتھی لائن پر جذباتی نہ ہو. اس سے بڑی بات ہی نہیں ہے میرے پاس. پابندی کیا لگے گی درود و سلام پر, کیوں ڈالتے ہو پہرا عبادت کے کام پر. باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے, باطل سے کہہ دو عاشقوں کا امتحان لے. ہم جان دیں گے اپنی محمد کے نام پر, اب جو آقا کے نام پر جان اٹھانے کے لیے تیار ہے تو اٹھا کے بولے سرکار کا حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی کبھی. عابد بھائی کون نہیں ڈرتا؟ میرا غازی ممتاز حسین قادری. نہیں, غازی کا چاہنے والا بولے سبحان اللہ. ارے کہاں سے آئے 60 لاکھ لوگ جنازے میں؟ کسی میڈیا نے تو نہیں بتایا. یہ کہاں سے 60 لاکھ لوگ کیسے جمع ہوئے؟ سوچ میں پڑ گیا میں. پھر مجھے سمجھ آئی میسج چلا تھا. میسج کس نے چلایا تھا؟ میسج خود غازی ممتاز قادری نے چلایا. غازی نے میسج چلایا, عشق والا عاشقوں کے دل پر اتر گیا. بولو نا سبحان اللہ. پھر بولو سبحان اللہ. دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتا نہیں کبھی کبھی, ڈالر سے یا ریال سے بکتا نہیں کبھی. جس ذہن میں سمایا وقت دشت کربلا, جس ذہن میں سمایا وقت دشت کربلا. ابھی غازی صاحب کو پھانسی نہیں ہوئی تھی, ٹائم باقی تھا. 5 منٹ پہلے غازی صاحب جلدی کر رہے ہیں. غازی صاحب کیا ہو گیا ہے؟ نہیں, مجھے تختہ دار تک لے جاؤ. ہوا کیا ہے؟ ٹائم باقی ہے, 5 منٹ باقی ہے, اتنی جلدی کیا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا, یہ دیکھو میرے سرکار مجھے لینے آئے ہیں. ایمان سے بتانا, جس کو سرکار لینے آئے ہوں اس کی جلدی کیسی ہوگی؟ جبھی تو غازی صاحب نے کہا سن لو میری 3 شرطیں ہیں. میرے منہ پہ کپڑا نہیں ڈالنا. ہاں, میرے منہ پہ پتہ ہے نا, جس کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے کپڑا ڈالا جاتا ہے. کیوں ڈالا جاتا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ پھندے کو دیکھ کر اچھے اچھوں کے ہاتھ فیل ہو جاتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور تھا. نہیں, سبحان اللہ بولنا پڑے گا. دوسری شرط, بولا پھندا تم نہیں ڈالو گے, میں خود ڈالوں گا اپنے گلے میں. اور تیسری شرط سنو گے نا تو مدینہ ہو جائے گا. غازی صاحب کہنے لگے
چہرے پر کپڑا نہیں ڈالا، پھندا میں خود ڈالوں گا، اور میرے پاؤں کے نیچے سے تختہ اس وقت تک نہ ہٹانا جب تک میں اپنے لبوں سے لبیک یا رسول اللہ نہ بولوں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول سرکار کا سرکار کا کام نہیں ہو، سرکار کا کام نہیں ہو، سرکار کا کام نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا کرنٹ ہے، چار مصرے پڑھو میرا ہوں، بول میری نہ بول میرا غازی ممتاز کا اپنا وہی اسٹائل ہے، نہیں اپنا صحیح ہے نا؟ وہ احتیاط کیا، بچہ ہے نا ابھی، وہاں ادھر اوکے جا رہا ہے، وہ ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو اوکے تھا، لوگوں نے دیکھا نا تو تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا۔ وہی اپنا اسلامی بھائی والا رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مدینہ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ اگلی دو لائنوں میں بڑا کریں، میں بھی دیکھتا ہوں کون سا بندہ چپ چاپ گزار دیتا ہے اور کون سا عاشق چوتھی لائن سن کر مچل کر بولتا ہے سبحان اللہ۔ ناد علی جو آ گیا میری زبان پر، جبریل مسکرانے لگے آسمان پر۔ منکر کی کیا مجال، میرے گھر میں آ گھسے، نام علی جو لکھا ہے میرے مقام پر۔ علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا، حیدر مولا، علی مولا۔ سبحان اللہ، بولو نا سبحان اللہ۔ علی کا عشق، ہاں ہاں، چار کے وقت میں جاؤں گا، پتہ چلے کوئی رضوی نہ کھایا ٹنا ٹن بات کرنے والا آیا تھا، بولو سبحان اللہ۔ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، چار یار کا ذکر کریں گے تو یہ قبول ہوگا نا؟ ذکر کر لینا پھر آسان ہے، قبول کروانا مشکل ہے۔ قبول کروانے کے لیے چار یار کی مہر ضروری ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ کہاں تھا میں؟ علی مولا، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ لے منکر، علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اٹھا، حیدر مولا،
چار تیرے میرے یاروں کی بات نہیں ہو رہی، مصطفیٰ کے یاروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہی بولے گا جو میں آپ کی بات کو ذرا اور سلجھے انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہی بولے گا کہ جو کوثر کا جام رسول اللہ کے ہاتھ سے بھی پینا چاہتا ہے، اور جو چار کونوں پر یہ چار یار ہوں گے نا ان کے ہاتھ سے بھی پینا چاہتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ، پورا مجمع بولے گا نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار، نبی کے پہرےدار وفا کے علمدار، جن کو دل سے پیار وہ مل کے بولے یا حق جاریا، 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 صدق صدا زدہ آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے حق، کیا کہنا ہے؟ صدق صدا زدہ وفا بپہردار، سخا کا علمدار، اور حیدر حیدرار، جن کو ہر سے پیار وہ مل کے بولے یا حق جاریا، 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 صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں، منہ میں شہد آ رہے ہیں۔ کیا عظمت، کیا شان ہوگی صحابہ کرام کی جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھے ایمان کی حالت میں۔ صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی 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 چاند ہیں اور ستارے صحابہ، ابو سارے صحابہ پیارے، سارے ستارے پیارے، پر یہ چارے سب سے پیارے۔ میں چاروں کا نام لوں گا، جو ان چاروں سے جتنا پیار کرتا ہے، نام سنتے ہی ہاتھوں کو اٹھا کر اتنا زور سے بولے گا سبحان اللہ۔ ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی چارے بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، نبی چاند ہے اور ستارے صحابہ، حق جاریا، 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 وہ پہلا خلیفہ، سالار صحابہ، وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا، صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، صدیق ہمارا۔ کس ہستی کا ذکر کر رہے ہو؟ اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہے وہ میرے صدیق اکبر ہے۔ ہاں سوچو اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے۔ ایمان سے بتاؤ سچے صدیق کا ذکر کرنے والوں اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو رہے ہوں گے کہ دادو میں میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جو سچے صدیق کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا صدیق ہمارا، سالار صحابہ، وہ پہلا خلیفہ، سرکار کا پیارا، صدیق ہمارا، ہر سننے کا نعرہ، صدیق ہمارا۔ دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، صدیق تیرے نام سے صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔
یہ بولی لگانے والا کیوں سمجھا ایسا بکا ہوا خریدے گا کیا کوئی ایسا بکا ہوا خریدے گا کیا کوئی چھوٹی لائن دل کے گانوں سے سننا غازی صاحب بول رہے ہیں ایسا بکا ہوا خریدے گا کیا کوئی ٹھپا لگا ہوا ہے نبی کا ہلا ہلا جس پہ ٹھپا لگا ہوا ہے اٹھائے گا تو سرکار کا نام کیا نام ہے بیٹا کھڑے ہو جائے محمد رضا کیا نام ہے محمد رضا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یہ مدنی منا بڑے جھوم کے بول رہا ہے سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں گویا یہ بول رہا ہے کہ بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا جو پلا ہے وہ بولے سبحان اللہ نہیں جتنا لنگر کھایا اتنا اسے بولو بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں میں شاہ مدینہ کے قدموں کا گدا ہوں سرکار کا نوکر ہو کام رہے ہوں سرکار کا نوکر ہو کام رہے ہوں سرکار کا نوکر ہو کام رہے ہوں سرکار کا نوکر ہو کام نہیں ہوں کہ جو بچوں کا اور نوجوانوں کا بہت فیوریٹ ہے اور یہ کلام اگر پڑھے بغیر کسی محفل سے چلا جاؤں تو لوگ بولتے ہیں یار ہماری تو فرمائش پوری نہیں کی ناراض ہو جاتے ہیں آپ کھول کے دکھا دیتے ہیں کیونکہ اس کو کھولنے میں بھی کافی ٹائم لگے گا اچھا جی سبحان اللہ آپ نیو ایئر نائٹ والی محفل میں تھے میرا خیال ہے کہہ دیجئے سبحان اللہ تو پہلے یہ کلام پڑھ دیتا ہوں پھر جو بھائی نے کہا وہ پیش کر دوں ٹھیک ہے تو یہ وہ کلام ہے کہ جس محفل میں بس پہلی لائن پڑھتا ہوں تو لوگ مزہ کیونکہ حضور کے معجزے کا ذکر ہے اب آپ کی سبحان اللہ کی صدا بتائے گی حبیب پیارا نظر اٹھائے حبیب پیارا نظر اٹھائے وہ مولا قبلہ بدل دے وہ کہنا اے موسیٰ آنا سنبھل کے اے موسیٰ آنا سنبھل کے خدا کے ان پہ مہربان سنو نبی کے بول تو قرآن ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر آقا مولانا نبی مولانا آقا مولانا نبی مولانا آقا مولانا نبی مولانا آؤ میرے نبی کی شان سنو نبی کے بول تو قرآن سنو سبحان اللہ نبی کے عاشق ارے دادو والے عاشق کے سامنے بہت بڑے عاشق کا نام لینے والے بہت بڑے عاشق کا نام اس عاشق سے جتنا پیار کرتے ہو نام سنتے ہی آپ کو بلند کر کے اتنا زور سے بول دینا سبحان اللہ نبی کے عاشق بلال حبشی ہے جن کے عرش پہ چرچے بلال جب بھی اذان دیتے صحابہ عشق میں روتے صحابہ عشق میں روتے
بلال حبش کی اذان سنو ایسی آپ نے سبحان اللہ کی صلاح لگائی. میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اسی سال میٹھا میٹھا مدینہ. آئیے پھر سے سنتے ہیں. بلال حبش کی اذان سنو بلال حبش کی اذان سنو نبی کے بولتا قرآن دعا دیتا ہوں اللہ کرے جو بلند کر کے بولے آقا مولا نبی مولا اللہ کرے اسی سال حرم شریف میں جا کر یہ اذان سننا نصیب ہو جائے. آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا آقا مولا نبی مولا مولا نبی مولا نبی. بلال تجھ پر حصہ یہ خود نبی نے تجھے خریدا. میرے کریم آقا جس کو ایک نگاہ دیکھ لیتے وہ انمول ہو جاتا. جس کو مصطفیٰ خرید رہے اس کی کیا شان ہوگی. نصیب ہو تو مزہ تو تب آئے گا جب اس لائن کے اینڈ میں پورا مجمع بولے گا بلال جیسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا نصیب ہو تو نصیب ایسا غلام ہو تو بلال جیسا. بلال حبش کی اذان سنو نبی کے بولتا قرآن سنو سبحان اللہ. حسینی جذبہ حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ. اگلا کام سنو. یزیدیوں پچھاڑتا ہے علی کے نام کا. یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ. علی کے نام کا نعرہ. کیونکہ علی مصطفیٰ کی جان سنو. علی مصطفیٰ کی جان سنو نبی کے بولتا قرآن. مولا علی والا ہاتھ اٹھا کر حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا علی.
ہستی کا ذکر کر رہے ہو، اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے. انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر جو ہے وہ میرے صدیق اکبر ہے. ہاں سوچو اس ہستی کا ذکر کر رہے ہو جو یار غار بھی ہے، یار مزار بھی ہے. ایمان سے بتاؤ سچے صدیق کا ذکر کرنے والوں اس وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے راضی ہو رہے ہوں گے کہ دادو میں میرے یار کا ذکر ہو رہا ہے. اب جو سچے صدیق کو راضی کرنا چاہتا ہے، مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے، وہ کہے گا صدیق ہمارا. سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا، دنیا صداقت میں تیرا نام رہے گا. صدیق تیرے نام سے صدیق تیرے نام سے اسلام رہے گا. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر جو بندہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہے ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اللہ تیرے پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر نگر جس کے عرش پر سالار صحابہ وہ پہلا خلیفہ سرکار کا پیارا صدیق ہمارا سننے کا نعرہ صدیق ہمارا. اور اس کے بعد پھر مرشد اتار کی منقبت. بولو سبحان اللہ. لال سائیں کی منقبت کہہ دیئے سبحان اللہ. منقبت ہے تو مجھ سے ساری یاد پڑھوا لو. بتا رہا ہوں خالی اتنی ماشاءاللہ یاد ہے، لیکن مختصر یہ دو تین جو کہیں ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ کا ذوق بھی برقرار رہے اور تشنگی بھی رہے. بندہ یہ سوچ کر جائے یار یہ بھی سنا دیتے تو یہ سوچ کر بندہ اٹھے محفل سے. بولو سبحان اللہ. منقبت پیران پیر لجپال کی شان میں پیش کر رہا ہوں. زمانے میں اگر دیکھے تو شان قادری دیکھے، زمانے میں اگر دیکھے تو شان قادری دیکھے. نبوت کے گلستان میں ولایت کی کلی. سننا آگے کیا بول رہا ہوں. حقیقت کھل گئی جب سرزمین بغداد کی دے. اللہ آپ کو بھی بغداد میں حضور غوث پاک کا دربار دکھائے. تم گئے تھے کیا دیکھا؟ میں نے کیا دیکھا؟ تجلی روشنی دیکھی. دیار غوث کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی دیکھی. دیار غوث کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی دیکھی. دیار غوث کیا دیکھا؟ مدینے کی گلی دیکھی. جو قادری ہے بولے سبحان اللہ. میں قادری ہوں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اس دور میں توبہ نصیب ہو جائے مرتے وقت اس سے بڑی کیا. میں اتاری ہوں، میں بھی قادری ہوں.
میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا ندا دے گا منادی کیا دے گا ندا آواز دے گا کون منادی آواز دینے والا ندا دے گا منادی حشر میں کس کو یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی قبر میں حشر میں یوں قادریوں کو کیا ندا دے گا کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم بولو سارے یا غوث المدد 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 وہ تیرا سیون رے وہ تیرا سیون رے مست سال کلر مست کلر سکی شہباز کلر وہ سونا سال کلر جھولے 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 لال کلر تیرا سیون رے تیرا سیون رے سال کلندر لال کلندر آپ نے ہاتھوں کو اٹھا کر بولنا ہے کیا بولنا ہے میڈا لال کلندر سونا لال کلندر میڈا لال کلندر سونا لال کلندر تو ہے سوا سے سرکار سچا لال کلندر حقد میرا نصیبہ جگت میرا نصیبہ جگت میرا نصیبہ ٹھولا لال کلندر لال کلندر سونا لال کلندر میڈا لال کلندر سونا لال کلندر میڈا لال کلندر سونا لال کلندر سونا لال کلندر میڈا لال کلندر سونا لال کلندر دھوپ نگر میں کس در جاؤں کیسے پاؤں تیری چھاؤں کیسے پاؤں تیری چھاؤں آؤں تیرے پاس کلندر لال کلندر سونا لال کلندر لال کلندر تو سوا سے سرکار سچا لال کلندر اور رنگ دے میرا کلندر میڈا کلندر سونا لال کلندر بس جی 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 سبحان اللہ یہاں باپا کا سکھا چلتا ہے جی 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 ہاں سبحان اللہ ادھارنا کرنے آج ویسے ادھار اچھا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی کر جانے سے ہاں سارے وہ تو لازمی کہہ دیئے سبحان اللہ میں کہہ رہا تھا کہ سارے حضور پر جان لٹانے والے بیٹھے ہیں سر کٹانے والے کون کون ہیں سارے اتنا پیار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً جو جان لٹانے والا ہے سر کٹانے والا ہے نماز بھی پڑھتا ہوگا وہ داڑھی تو نہیں کٹاتا ہوگا سر پر امامہ شریف بھی پہننے کی نیت ہوگی حضور کی سنت اپنانے کا بھی ذہن ہوگا بے حیائی سے بچنے کا بھی ذہن ہوگا گندگی اور پاکیزگی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی کوئی کہتا ہے قادری تیرے سے بڑا پیار ہے اچھا بھائی کتنا نہیں جان دے دیں گے تیرے اوپر
اچھا یار چلو ایک گلاس پانی پلاؤ. نہیں پانی کسی اور سے منگوا لے, میں تو جان دوں گا. غلط بات ہے. ایسے دعوے پر کون یقین کرے گا کہ حضور پر جہان کو لٹانے کے لیے تیار ہے؟ وہ نماز سے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ حضور کو امت کی نماز نہیں پڑھے. میرا دل نہیں مانتا ہے کہ میلاد کی محفل میں آنے والا بھی کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ میلادی بھی کیا بے نمازی ہو سکتا ہے؟ بیٹے کا جنم دن ہونا تو باپ کچھ نہ کچھ تحفہ دیتا ہے. وہ تو باپ بیٹے کا رشتہ ہے جو بہت نیچے ہے. یہاں تو آقا اور غلام کا رشتہ ہے. ہم حضور کی ولادت کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں, تو کیا حضور کو تحفہ نہیں دو گے؟ دادو والوں کیا تحفہ دو گے؟ آج نیت کرو نا, آج کے بعد کوئی بھی نماز جان بوجھ کے نہیں چھوڑے گے. جنہوں نے سچی نیت سے ہاتھ اٹھایا ہے مبارک ہو, ان کا ثواب ابھی سے شروع ہو گیا. اور اس حالت میں اگر ان کو موت آ گئی, اگر پہلے بے نمازی تھے ابھی نیت کر لی اور موت آ گئی, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ نمازی لکھے جائیں گے, کیونکہ نیت جو کر لی. اور ابھی بھی جو نئی نیت کر رہے ہیں, مجھے نہیں پتا اب ان کی زندگی میں کون سا دن اور کون سی رات آنی ہے جب ان کی اصلاح ہوگی. یہی تو وہ محفلیں جہاں تقدیریں بدلی جاتی تھی. 3-4 دن گزرے, گھر والے دیکھے یار یہ تو نمازیں تو پڑھنے لگا ہے, اس کو تو بول بول کے تھک گئے تھے, اب یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے. بیٹا خیریت تو ہے, ماشاءاللہ اب تو نمازی بن گیا ہے. ماں وہ جو محفل نہیں سجائی تھی بزم رضا میلاد کمیٹی والوں نے, ماں اس محفل میں گیا تھا, مجھ پر میرے آقا کی نگاہ کرم ہو. ماں میں نے اب گندے دوست چھوڑ دیے ہیں, میں نے اب گندے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے, اب میں نے مدنی ماحول اختیار کر لیا. اب میں دعوت اسلامی کی ہفتہ واری اجتماع میں جاتا ہوں ماں, کیونکہ ماں زندگی تو حضور سے وفا کرنے کے لیے ملی ہے نا ماں. وہ زندگی کا کیا لینا کہ جس میں حضور کی سنتیں نہ ہوں, حضور سے محبت کا اظہار نہ ہو. کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام کو حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. عطار کا بھی یہی پیغام ہے, جبھی تو ہم کہتے ہیں عطار سے نسبت ہے مجھ کو, اس نام کا صدقہ ملتا ہے. ایک میں کیا سارا زمانہ بابا سے محبت کرتا ہے. یہاں بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے. یہاں بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے. قدر شاداب دیتی گلشن عطار ہے, کس قدر شاداب دیتی گلشن عطار ہے. کرم اللہ کا رحمتی سرکار ہے, بابا کسے کسا چلتا 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 ہے. اللہ میرے بابا کا چہرہ نورانی چہرہ ذرا سامنے تو لائیے. سب سر پہ ہے امام, زلفیں کالی کالی ہے. سب سر پہ ہے امام, زلفیں کالی کالی ہے. پیرہن میں سادگی باصفا کردار ہے. بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا چلتا ہے. انسان کی زندگی میں جیسے کچھ دوست ہوتے ہیں نا, جن کے بارے میں بندہ کبھی کبھی جذباتی ہو کر بولتا ہے یار اگر تو میری زندگی میں نہیں ہوتا تو میری زندگی تو پھیکی تھی. میرے مرشد کہتے ہیں امیر سنت کہ امیر سنت فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اعلیٰ حضرت نام ملتے تو ہم کہاں جاتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کا وہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اگر امیر اہل سنت نہ ہوتے تو ہم کہاں جاتے ہیں. یہاں بابا کسے کا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے کسا چلتا ہے, بابا کسے چلتا ہے. چلچلاتی دھوپ کی کیا
کیا بگاڑے گی میرا چلچلاتا دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی میرا چلچلاتی دھوپ غم کی کیا بگاڑے گی میرا کیا بگاڑے گی میرا اے اجاگر سر پہ میرے سایہ عطار ہے اجاگر سر پہ میرے سایہ عطار ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے یہاں بابا کا سکہ چلتا ہے بابا کا سکہ چلتا ہے سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ تو زور سے مزہ آ جائے گا سردی تو نہیں لگ رہی کس کس کو لگ رہی ہے یہ انکل بول رہے میرے کو تو نہیں لگ رہا یہ بات ہاں کہا تھا میں سر پہ امامہ سجا رہے گا رخ پہ داڑھی سجی رہے گی حیا سے نظریں جھکی رہی ہے سر پہ زلفیں سجی رہے گی قفل مدینہ لگائے گا پکے نمازی بن کے رہیں گے یہاں بابا سکا چلے چلے یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ السلام اے جان عالم السلام ایمان عالم شاہدی سلطان عالم تم سے ہے سامان عالم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیبی سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم وہی بے شرم پت ہے تم وہی کانے حیا ہو کیوں رضا مشکل سے دریے جب نبی مشکل کشا ہو مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو اپنے آنچوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہ ہو یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دل میں تم مسند نشی ہو اس مقام کی تم مکی ہو محمد تو وہ زمین ہو اور سرحان بھی تم ہی جا کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا مکر شیطان سے بچانا اور پھر سینے لگانا یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام
ماشاءاللہ اجمیری ساؤنڈ بہت خوبصورت انداز سے ہمارے بھائی محمد شعیب نے ساؤنڈ آپریٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو عزت عطا فرمائے. خاص طور پر بس پیغام یہ دینا ہے کہ اس وقت جن احباب کو یہ لگتا ہے کہ مدرسے میں جا کر اور کسی ادارے میں جا کر علم دین حاصل کرنا اس کو مشکل لگتا ہے اپنی روٹین میں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کر دی ہے کہ اب ہمارے گھر کے اندر ادارہ آ گیا ہے مدنی چینل. بس مدنی چینل دیکھنے کی نیت کریں انشاءاللہ. گھر والوں کو بھی مدنی چینل کھول کر دیں انشاءاللہ. آپ کے گھر میں پورا مدنی ماحول ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، ایک قرار آ جائے گا، برکتیں آ جائیں گی، خیر آ جائے گی، شر دور ہو جائے گا، بیماریاں دور ہو جائیں گی، آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. کیونکہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی. کون کون نیت کرتے ہیں مدنی چینل دیکھنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ہم تمام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اے اللہ پاک اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی ہیں اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس کا ثواب حضرت توفتن کرو اپنے درود و سلام کے ساتھ سرور کونین شافع معاشر تاجدار کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کروڑوں درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اللہ قبول فرما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت نظام ازواج مطہرات تابعین تابعین ائمہ کرام مجتہدین سارین کاملین کل بزرگان دین کل مسلمین مسلمات جو اس دنیا میں آئے تا قیامت آئیں گے اللہ تمام کو اصال کرتے ہیں قبول فرما. یا رب العالمین ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ان کو بھی اصال کرتے ہیں قبول فرما. بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک محفل کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص دعا کریں اللہ پاک اس سندھ دھرتی پر اپنا خاص کرم فرما. یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محب وطن اور محب دین حکمران عطا فرمائے. عوام سے محبت کرنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے اور دین سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان لٹیروں سے ان بے ایمانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک حکمران عطا فرمائے. اے اللہ پاک اس سندھ دھرتی پر بالخصوص پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما. اندرونی بیرونی سازشوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ جو ہمیں سیکیورٹی کے جو ادارے ہمارے پولیس والے بھائیوں نے پوری رات محفل سنی، بڑی محبت سے سنتے رہے، ایک ایک لائن پر سبحان اللہ بولتے رہے. اے اللہ ڈیوٹی اور بھی پولیس والے دیتے ہیں، پتہ نہیں کہاں دیتے ہیں، لیکن یہ تیرے محبوب کی محفل کو ڈیوٹی دینے والا ہے. اے اللہ ان کو اور ترقی عطا فرما. اے اللہ ان کو اور عروج عطا فرما. اے اللہ ان کے گھروں میں بھی برکت عطا فرما. اے اللہ انہیں دونوں جہاں کی بھلائی عطا فرما. اے اللہ سب سے بڑھ کر انہیں رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرما. اے اللہ تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. جب تک زندہ رہے دل میں دین حاصل کرتے رہے، مدنی ماحول سے وابستہ رہے، مدنی مقصد پر عمل کرتے رہے. جب وقت آخر ہو ناموں سے رسالت پر پہرا دیتے ہوئے تن من دھن قربان کرتے ہوئے جام شہادت نوش کرنا نصیب فرما. ایمان و عافیت کی شہادت کی موت عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما. والدین کو صحت و عافیت کے ساتھ خیر والی لمبی زندگی عطا فرما. جو بھائی بہنیں یا اللہ جو بھائی بہنیں بے رشتہ ہے اللہ ان کے لیے اچھے رشتے عطا فرما. جو بھائی اللہ جن بھائیوں بہنوں کے یہاں اولاد نہیں ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نہ فرمانے ان کی اولاد کو فرما بردار بنا. چھوٹی سی نصیحت کروں، اجازت جب حضور کی محفل میں آئے تو ذرا تیار چھوٹے تھے جب اسکول جاتے تھے تو ایسے ہی جاتے تھے کہ یونیفارم پہن کے جاتے تھے. یونیفارم پہنتے تھے نا ایسے چلے جاؤ تو بھائی کدھر اٹھا کے آ رہا ہے تجھے پتہ نہیں اس کا یونیفارم ہے اسکول کا. ذکر مصطفیٰ کی محفل بندہ ایسے ہی آیا نہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر امام شریف پہن کر آئے ہیں وضو کر کے. جب گھر سے نکلے راستے میں کوئی ملے بھائی اتنا تیار ہو کر کدھر تیار ہو کر میں کدھر میں میرے آقا ہیں ان کے ذکر کی محفل میں جاتا.
سوچو یار یہ کیسی خوشی کی بات ہے، یہ کیسی مزے والی بات ہے، یہ جو خوشی ہے نا، یہ جو تیار ہو کر محفل میں جانا ہے انشاءاللہ یہی بخشش کروا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہتمام کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں ہم میں سے، ہمارے رشتہ داروں، عزیز و اقارب، محلے میں سے کوئی بیمار ہے اللہ تعالیٰ تمام کو شفا عطا فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اور لبیک یا رسول اللہ اسکاؤٹ والوں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں خوب برکت عطا فرمائے، خوب ترقیاں عطا فرمائے، ان نوجوانوں کو اور جذبہ، ہمت، حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبلہ امیر المجاہدین کی حفاظت فرمائے، جتنے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد امیر علیہ سنت کا سایہ تمام کے سروں پر تعدے سلامت رکھے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کشا کشا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لبیک اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك۔ سب دوست نہیں رہو شاہ نگر کرے بولیدہ سب دوست نہیں آئی آٹھان سب دوست نہیں رہو کوشش کریں۔